اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک باہر سورج نکلا ہوا ہے کہ بھائی طلباء کرام علماء اعظام ہے، ارے باہر سورج نکلا ہوا ہے تو جاؤ نا چراغ جلا کے اس کو دکھاؤ گے یہاں ان کے سامنے میں تو بجھ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن حضرت نے جو اس وقت فرمایا اس سے کچھ واقعات ذہن میں آ گئے تو اس کی تازگی کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے جو الراحمون فرمایا، ایک واقعات حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ملفوظ تو یہ ہے کہ ہندوستان مردہ پرست ملک ہے، جب کوئی شخصیت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو مرد سے پڑتا ہے۔ خیر، حضرت کی ایک تحریک تھی، یہ پنجاب کے علاقے میں دورہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک بھائی کے یہاں مہمان تھے، کھانا کھا رہے تھے، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی آ جاؤ تم بھی کھا لو۔ حضور میں بھنگی ہوں۔ آدمی تو ہو، کھانا کھاتے ہو نہیں؟ حضور میں بھنگی ہوں۔ حضرت خود اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑ لائے، بٹھایا، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، اس کے منہ میں رکھا اور آدھا لقمہ اسی میں سے بچا کے اپنے منہ میں رکھا۔ اس نے پانی مانگا، کٹورے میں پانی دیا، تھوڑا بچا کے لے لیا، خود پیا۔ وہ روانہ ہو گیا، وہ پانی ہو گیا کہ یہی تھا۔ لیکن اسے انتظار تھا کہ کبھی دوبارہ جب آئیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ اسے پتہ چلا کہ آج وہ تشریف لائے ہیں، پورے خاندان کو لے کر آیا ہے۔ جس کلمے نے آپ کو یہ اخلاق دیے ہیں وہ کلمہ ہم کو پڑھا دیجیے، پورا خاندان۔ اس لیے ان کے اخلاق خلق عظیم، اخلاق ہی سب سے، یوں کہیں لاٹھی کا مارا ہوا سر اٹھا سکتا ہے، اخلاق کا مارا کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ کتنی خلوق عظیم، وہ کیا ہیں؟ اب حضرت عمر کی شان، لو کان بعد نبی اللہ کان عمر، حضرت عمر کی شان قرآن میں آیات آ رہی ہے قلب اطہر کے اعتبار سے۔ حضرت عمر کی شان، شیطان وہاں سے جا نہیں سکتا جس راستے سے عمر جائیں گے۔ تواضع، بھائی ان یہودی عالم سے کہہ رہے ہیں میرا تو 40واں نمبر ہے اسلام میں، بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ شروع سے ساتھ ہیں، شب و روز دیکھے ہیں، حرکات و سکنات ساری ان کے سامنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آئے، یوں کہتے ہیں جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے نا، طلب صادق، جیسے ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق، ایسے بدن میں بھی، پیٹ میں بھی ایک ہوتی ہے جوع کاذب، میں نے بہت بھوک لگی، بے ہے نے بیک واڑیا کھا جانے اوپر سے گیا، ٹھیک ہے تو میں تو بہت کہتا تھا نے کچھ جھوٹی ہے۔ ایسے طالب صادق ہمارے طلبہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تمام ترقیات کا راز 600 سال شرک میں اور جہالت میں، کعبے میں بتوں کی پوجا اور کیا کچھ نہیں تھا، لیکن کلمے کے بعد جو طلب صادق پیدا ہوئی ہے ان کی طلب پر آیات آتی تھی، قرآن آتا تھا، احکامات آتے تھے۔ یہ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں جب طلبہ میں سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ ان کے دلوں پر فیضان واتقوا اللہ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، ان کے تقوی پر، ان کی طہارت پر، ان کی تواضع پر اللہ دیتے ہیں اور سب کو ملتا ہے۔ وہ حضرت بلال کے پاس گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ میرے پاس لوگ سرمایہ سرمایہ کہتے ہیں، ایک چیز ہے اللہ رسول کی محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اخلاق بیان کرنے میں 19-20 کا فرق ہوا تو میرا تو گیا، میں تو کہیں کا نہیں۔ صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیٹی ہیں، اگر کوئی بات ہوئی تو باپ بیٹی کا مسئلہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، علی کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے مردوں میں حضرت بکر صدیق، عورتوں میں اماں جان حضرت خدیجہ، اب بچوں میں کوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ محنت جو ہے نا، بچے، بڑے، مرد، عورتیں تینوں میں ہونی چاہیے، جو حضور نے شروع کی تھی۔ خیر کا پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ خلق عظیم کیا ہے؟ حضرت علی بابا مدینۃ العلم۔ بھائی یہ تو بتاؤ، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، شجر، حجر، مدر، یہ جتنا، وہ ساری تم نے گن لی؟ جی کیا کہہ رہا ہوں، میں یوں کہہ رہا ہوں وہ سارے پتھر اور یہ وہ سب گن لی کہ یہ کسی کے بس کے ہیں؟ اگر یہ بس کے نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنے بھی کسی کے بس کے نہیں۔ جاؤ، ہم اس کے وارث ہیں، اس دعوت کے وارث ہیں جہاں سے نبوت کا آغاز ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس علم کے وارث ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اس کے وارث ہیں۔ اور دلوں کی صفائی، تعلق مع اللہ، اس لیے کہ ما جعل اللہ لرجل من القلبین فی جوفہ، کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں، اگر اللہ ہے تو غیر نہیں، اور غیر ہے تو اللہ نہیں، ایک ہی رہے گا، یہ اسی نے، اور یہ اس نے اپنے ہی لیے دیا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ جو اس وقت میں آپ کے دستار فضیلت ہے اور آپ فارغ ہو گئے۔ میں تو فارغ نہیں کہتا ہوں، اشرفیہ میں ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا اور میں بھی پہنچا تھا وہاں کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، تو وہ سنا رہے تھے روداد، اتنے فارغ ہوئے، اتنے علماء، اتنے مفتی، اتنے حفاظ، اتنے قاری، اتنے تجوید والے۔ میں نے کہا یہ فارغ ہوئے؟ فارغ تو اب تھے، نہ انہیں دال کے بھاؤ کا پتہ، نہ چاولوں کے بھاؤ کا پتہ، روزانہ ماشاءاللہ بس گھنٹی بجی اور بچھا اور کھا لی اور فارغ تو اب تک تھے کہ یہ کتب خانہ، ہر فن کی کتابیں، اس کی شروحات، ترجمے، کیا کیا یہ تھا۔ اب تو ذمہ داری کی یہ عمامہ جو ہے آپ کا، یہ میں نے ابھی کہا، میں نے کہ دستار فضیلت کے بجائے اس کا نام رکھو دستار ذمہ داری، پوری امت کی اور امت کی پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پوری انسانیت میں پہلی سب اہل علم ہے، جس کی شہادت اللہ دے رہے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم۔ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا اس، اگر اس کو پہچاننا ہو تو ان سے پوچھو۔ جیسے کسی آدمی کو پہچاننا ہو، بھائی تم ان کو جانتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا، یہ جانتے ہیں، ان سے پوچھو کون ہے۔ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی قدرت، اس کے خزانے، اس کی داد و دہیش، اس کا رحم و کرم، اس کی عطایا، اس کے انعامات، کہ ان سے پوچھو، یہ جانتے ہیں اس کو اور اس کی ہر چیز کو۔ اس لیے یہ بہت پہلا فرض ہے اللہ کا تعلق بنانا، اور اسی میں علماء کہتے ہیں کہ 4 صیغے ہیں قرآن میں: تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ۔
پہلے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے، اس کو قربانی کے ساتھ کرنے، اپنے جذبات اپنی خواہشات کو دبا کر جب اللہ کے حکموں کو پورا کیا جاتا ہے تو قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب قرب حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ خود کہہ دیتے ہیں انی معکم، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جیسے نمازی کو کیا کہ نماز صحیح ہے، مستحبات آداب ہے نہیں، شروع سے آخر تک کہہ دو انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اسی لیے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کو کہا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم جب ہوتی ہے جب شروع سے اخیر تک مستحبات آداب واجبات سنن فرائض اس سب کا لحاظ۔ خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی، الغرض بہت مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، لیکن اپنی ذمہ داری کو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری یہ ساری دوڑ بھاگ، ساری چلت پھرت، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت اندر باہر، مردوں کی عورتوں کی علماء کی عوام کی جتنی ہے، اس سب سے مقصود ہر فرد امت میں احساس بیدار ہو جائے، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیوں ہوں، جو کچھ ہو بعد میں ہوں، سب سے پہلے بندہ اللہ کا ہوں۔ کہاں ہوں؟ جس سانس میں اللہ کا بندہ ہوں اسی سانس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ کا وارث ہوں۔ کہاں ہوں؟ روئے زمین پر ہوں، آسمان کی چھتری کے نیچے ہوں۔ کیوں ہوں؟ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات سے سچا وفادار بندہ اور سچا وفادار امتی ہونا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور یہ طبقہ اس لیے کہ یہ امت کی پہلی صف ہے، اور امام صاحب آتے سب سے پہلے کہتے ہیں صفیں سیدھی کرو، ہے نہیں؟ پہلی صف جتنی صحیح ہوتی ہے پیچھے جتنے لاکھوں ہوں سب کی صفیں درست ہو جاتی ہیں۔ ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا انفراد، ان کا اجتماع، ان کی گھریلو اور ان کی اپنی تمام مشغولیتوں میں جتنا یہ صحیح نمونے ہوں گے اتنا ان سے امت میں منتقل ہوتا چلا جائے گا، اور امت کی ساری کی جیسے پہلی صف کے صحیح ہونے پر پیچھے کی صفیں اور ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، امت ساری صحیح ہو جائے گی۔ اور جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے بڑوں کی احتیاط، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ دلی اسٹیشن پر کھڑے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو شوگر کی تکلیف تھی، تقاضا تھا، جس ریل سے جانا تھا وہ ابھی آئی نہیں تھی، ایک ریل کھڑی تھی۔ خادم نے کہا حضرت یہ ابھی نہیں جا رہی ہے، اس میں آپ فارغ ہو جائیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولوی صاحب اس ڈبے میں جو پانی ہے اس کے بیت الخلاء میں وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کا ٹکٹ لیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں پاکستان کے امیر رہے اور بڑے حضرت کے زمانے میں اور انگریزوں کے زمانے میں اور کیا کیا تھا، یاد ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب ساتھ تھے، بارڈر کے راستے سے وہاں گئے تھے۔ قریشی صاحب کے یہاں قیام تھا، عصر کے وقت پہنچے تھے، دوسرے دن فجر کے بعد جا رہا تھا، حضرت نے کوئی چیز چکھی نہیں۔ حضرت آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ دسترخوان اور کیا ان کا؟ فرمایا ابھی ان کی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، نے ہاتھ لگایا۔ دوسرے سال جب گئے اجتماع میں تو ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی، اس کو پھر گھر والوں کو بلا کر ان کے ذمہ داروں کو بلا کر کے کہا کہ اس بچے کا ولیمہ میں کروں گا۔ اس وقت پورا خرچ حضرت نے دیا۔ جب شیخ کی گاڑی آگے تھی، حضرت کی گاڑی پیچھے تھی، حضرت قریشی صاحب کے گھر والوں نے کچھ بچوں کے لیے سامان، کچھ کپڑا، کچھ کھلونے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تھیلے بھیجی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کے کہ بھائی ابھی تو سفر میں ہیں اور سفر میں کہاں اس کو اٹھائے پھریں گے، یہ کہہ کے واپس کر دیا۔ احتیاط یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کل حضرت نے مجھے بھی سنائی تھی وہ حدیث جب میں زیارت کے لیے گیا تھا،
حلال کی کمائی، حلال کا لقمہ، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ بہرحال اللہ پاک آپ حضرات کو مبارک فرمائے، اور ان اساتذہ کو جنہوں نے اپنی اس عرق ریزی کے ساتھ اور اپنی جس جان کھپانے کے ساتھ محنت کر کے ہم پڑھنا، آج کل تو استاد زیادہ پڑھتے ہیں طلباء سے، طلباء کو تو اگر توفیق عزتی شامل حال ہو گئی اور حاشیے کا نمبر دیکھ لیا، جس نے سارا خلاصہ دیکھا ہے، دیا ہے حاشیے میں، اگر کبھی توفیق ہوئی کہ حاشیہ دیکھنا چاہیے تو پہلے نمبر دیکھتا ہے، 3 نمبر، پھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے، تو خاصا لمبا ہے، پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ ہمیں تو حاشیے دیکھنے کے، اور ان کو تو مابین السطور بھی یاد ہے، صفحات بھی یاد ہے، اور عبارتیں بھی یاد ہے، اور کس نے کہاں کیا کہا ہے وہ بھی یاد ہے، وہ سارا لا کے حلوے کی طرح ہم کو دے دیتے ہیں، اللہ ہی اس کا بدلہ ان کو دیں گے۔ اسی لیے چاہے آپ یہاں سے کہیں جائیں، دنیا میں کہیں رہیں، اپنے اساتذہ سے تعلق، اپنے سرپرستوں سے تعلق، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ ہمارے ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، احساس کی بیداری وہ چیز ہے جو آدمی کی نیند اڑا دیتی ہے۔ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہے، کھایا پیا استنجا وضو سب کچھ ہو گیا، لیٹ گئے، 2:30 بجے رات کو، جبکہ لحاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اور تقاضا ہوا، آنکھ نہیں کھل رہی ہے، لیکن وہ تقاضا اتنا زور کر رہا ہے، وہ احساس استنجے کا، دیواریں پکڑتا ہوا جاتا ہے، اور فارغ ہو کر آتا ہے کہ اسی لیے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے گھر والے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی تھی، مولوی جی تمہیں کیا ہوا ہے، سوتے بھی نہیں، سونے دیتے بھی نہیں۔ ارے اللہ کی بندی، جو مجھے ہوا ہے جو تجھے بھی ہو جائے تو ہم 1 سے 2 ہو جائیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، فرمایا کہ کوئی کتنا ہی صاحب قلم ہو، جس کے پاس مضمون نگاری اور مضامین کے آمد اور ریلم پیل ہو، اور کوئی کیسا ہی خطابت کا ماہر ہو، لیکن مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امت کے حق میں بے چینی و بے قراری اور بے قلی کوئی نہ خطابت سے اس کو بیان کر سکتا ہے، نہ قلم سے اس کو ظاہر کر، اس کا تعلق دیکھنے ہی سے تھا۔ اسی لیے امت کی بے قراری یہ بھی ہماری ہمیں میراث میں دی گئی ہے، اور یہ دعوت بھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم سے لے کے آخر تک یہ میراث ہے۔ اور حضور نے صاف فرما دیا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، جو کچھ آپ لے کر آئے وہ دے کر گئے ہیں، اب وارث کے ذمہ ہے اس کی حفاظت بھی، اس کی نگرانی بھی، اور اس کو زندگی میں جگہ دینا۔ پڑھنا تو کتابوں میں ہے۔ صحابہ کی جماعت آئی تھی، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اماں جی صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق بیان کر دیجئے۔ فرمایا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، خلقہ القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں، اس کا اس کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا تھا 7-8 سال کا، اب اس کا اپنی ذات سے عملی نمونہ بنتے ہوئے، اور ان اساتذہ کی نصیحتوں پر اور سرپرستوں کی خدمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے، اور برابر تعلق رہے ادارے سے بھی اور اساتذہ سے بھی۔ اور ایک آخری بات کہا کرتا ہوں، علمی مناسبت باقی رکھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہم جب ندوے میں تھے تو وہاں تو ایک چارٹ لگا ہوا ہے، آپ کیا پڑھیں، آپ کیا پڑھیں، چارٹ لگا ہوا، اور بہت عجیب ہے وہ۔ خیر میں عرض کیا کرتا ہوں، اصل مضمون ہمارے 3 ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ اس کا مطالعہ روزانہ کا کوئی وقت مطالعہ طے کر لیں، کبھی تفسیر، کبھی حدیث، کبھی پھر سیرت اور تاریخ اسلام، اور اسی کے ساتھ اللہ جزائے خیر دے مفتیان کو،
بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال کے رکھ دی ہے۔ ایک دفعہ میں بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خط بھیجا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ جب پنجاب میں ارتداد ہوا تھا تو حضرت بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اب یہاں رہ کے کیا کرنا، امت تو گئی۔ ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے، لیکن بے چینی بہت تھی کہ آدمی کی جیب سے 5 کا نوٹ گر جائے تو دن بھر تسبیح پڑھتا ہے، میرے پیسے میرے پیسے۔ امت حضور نے کس طرح بنائی تھی، وہاں کے اس وقت کے جو حجاز کے چوٹی کے علماء تھے ان کو جمع کیا، ایوں کہا کہ اللہ تو اپنی ذات و صفات میں وہی ہے، وہاں تو کوئی تغیر تبدل نہیں۔ قرآن اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس میں کوئی جو وعدے ہیں جو وعیدیں ہیں وہ اسی طرح ہے، پھر امت کا یہ حال کیوں ہے؟ تو ان علماء نے قاطبتاً سب نے ایک زبان سے کہا حضرت امت میں علم کی بڑی کمی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں ہے، علم تو بہت ہے، ایک آیت اس کی کتنی تفسیر ہے، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن مسعود کی، ایک آیت کی اب کتنی تفسیر ہیں۔ میں نے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر پڑھی تھی ان حضرات نے، تو میں پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت تفسیر میں کیا دیکھیں؟ فرمایا خازن دیکھو، مدارک دیکھو، اور یہ تفسیروں کا کبھی نام نہیں سنا تھا ہم نے، تو خیر۔ تو پھر ان علماء نے حضرت سے پوچھا کہ پھر آپ کیا فرما دیں؟ مولانا نے تو یوں کہا کہ ایک آیت کی اتنی تفسیر، اور حدیث کہ ابھی طالب علم کی عبارت پوری نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے حضرت فرماتا ہے 42 قول ہیں، اور مفتی صاحبان وہ میرے سامنے تفسیر بھی تھی اور اس میں بحث چل رہی تھی، گھوڑے نے لات ماری تو تاوان کس پر؟ وہ پیچھے پڑ گئے مفتی، پہلے یہ بتاؤ کھڑا تھا یا چل رہا تھا، کھڑا تھا تو یہ، چل رہا تھا تو یہ، پھر یہ بتاؤ اس کا مالک سوار تھا یا نیچے تھا، سوار تھا تو یہ اور نیچے تھا تو یہ، پھر یوں کہا کہ پیچھے سے ہانک کے لے جا رہا تھا یا آگے سے لگام پکڑ کے لے، یہ اس تفسیر میں ساری بحث میں تھا۔ جب وہ یہاں تک پہنچا تو مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا یار کہاں تو نے لات مار دی، اس کی تو حالت خراب کر دی تو نے۔ اللہ کا شکر ہے علماء نے، محدثین نے، فقہا نے حق ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر ان کی سوانح اگر پڑھو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سالوں تو فتویٰ نہیں دیا کہ جب تک کہ 70 علماء نے تصدیق نہیں کی اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا ہے اور حق ادا کر دیا۔ خیر بہت ساری لمبی باتیں ہیں میرے دوستو، اللہ نے بنایا گھر بیٹھے ہم کو یہ دولت دی ہے، لیکن اللہ کے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک نعمت کی قدردانی اور ایک امانت داری۔ جان، مال، صلاحیت، علم، جو کچھ ہے یہ سب امانت ہے، ہماری ذاتی ملک نہیں ہے۔ اور نعمت اس سے بڑی اگر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ پاک نبیوں کو یہ دیتے، ہر نبی کے ساتھ نبوت کے ساتھ علم، کتاب ہے، صحیفہ ہے، کتاب ہے، صحیفہ ہے، وہ اللہ نے ہم کو ہمارے ہاتھ میں دی، اس کی قدر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تمام ترقیات کا راز نعمت کی، جس دن سے اللہ نے ایمان دیا، اب ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان والے سے ایمان کیا چاہتا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کیا بولے تو اچھی بات بولے، نہ بولے تو چپ کا رہے۔ لا یؤذی جارہ، پڑوسی کو نہ ستائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، جب گھر تشریف لاتے پڑوس میں یہودی تھا، گھر والوں سے پہلے پوچھتے تھے پڑوس میں کچھ بھیج دیا؟ جیسے حضرت نے فرمایا کوئی ہو جو آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی اللہ کے بندے، اور بندے سب بھائی بھائی، اور ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھلوانے کا راستہ، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کو بھلی نظر سے دیکھنا، ہر ایک کے لیے، یہ ہمارے حق میں تو جنتیں بنے گی
اور دنیا کو راستہ ملے گا. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کا بھی توفیق دے. میں بات بہت لمبی کر دی, حضرت کے سامنے میں نے گستاخی کر دی. معزز حضرت, الحمدللہ ہمارے دونوں بزرگوں نے ہمیں اہم باتوں کی طرف رہبری فرمائی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہدایات کو اپنے بندے میں باندھ لیں اور زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہیں. اب بصد احترام عرض کرتا ہوں حضرت سے کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. آپ سے کہا حضرت سے کہا نا, وہیں بیٹھے رہو نا. حضرت آپ کا کہا تھا کیا؟ آپ کی دعا پر مجلس کا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. يا عماد من لا عماد له, يا سند من لا سند له, يا غياث من لا غياث له, يا كريم العفو, يا حسن التجاوز, يا كاشف البلاء, يا عظيم الرجاء, يا منقذ الهلكة, يا منجي الغرقى, يا محسن, يا مجمل, يا منعم, يا مفضل, يا جبار, يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودوي الماء. يا الله أنت الله لا شريك لك. نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك ترى مكاننا, تسمع كلامنا, تعلم سرنا وعلانيتنا, فاقبل معذرتنا, وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا, وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم ألا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والعافية من جميع البلاء وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمهم الكتاب والحكمة وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى القيامين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه, ونستغفرك لما أعطيناك من نفوسنا ثم لم نوفي لك به, ونستغفرك للنعم التي تقوينا بها على معصيتك, ونستغفرك لكل خير أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ليس لك. يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونتوب إليك فتب علينا إنا نتوب إليك من المعاصي كلها دقها وجلها, أولها وآخرها, ظاهرها وباطنها, صغيرها وكبيرها, سفريها وحضريها, خطاها وعمدها, وكل ذلك عندنا. فاغفر الذنوب كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا غفار اغفر لنا,
یا تواب تب علینا یا رحمان ارحمنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری بخشش فرما دے، امت کے عقائد، امت کی عبادات، امت کے معاملات، امت کے اخلاق و عادات اور امت کی معاشرت، اے اللہ امت کی جان و مال، عصمت آبرو، مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہ ہیں، علماء، عوام، خواص کی ہر شش جہت سے پوری پوری حفاظت فرما۔ تو ہی حفیظ ہے، حفیظ حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کے راستے بھی کھول دے، دعوت کے راستے بھی کھول دے۔ اس وقت دنیا میں جتنی جماعتیں چل رہی ہیں ان کی سب کی بہترین تربیت فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنی غیبی مدد شامل حال فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ ان تیرے صالح بندوں کی دعاؤں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے طلبہ عزیز جن کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اپنی ذمہ داری کی جگہ پر